اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے آخر میں 3 سورہ عصر، نصر اور کوثر، یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور ان میں بھی کوثر سب سے چھوٹی ہے، جس میں کل 4 آیات ہیں، اور یہ 108 نمبر کی سورہ ہے۔ الکوثر کے معنی ہوتے ہیں بہت برکتیں، بہت نعمتیں، بہت بھلائیاں، یا ابنڈنس، باؤنٹی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی، ریویل ہوئی۔ بہت زیادہ غمگین تھے وہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا، ان کو تسلی دی۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے الفاظوں کو الگ الگ کلر دے دیے ہیں۔ جو زیادہ الفاظ عربی کے ہم اردو ہندی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم نے بلیک رنگ ہی رہنے دیا ہے، جیسے کہ بسم اللہ میں اسم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اعطینا میں عطیہ ہے، عطیہ یعنی گفٹ، اور فصلی میں صلی یعنی صلاۃ، نماز۔ اور باقی یہ جو بلو اور پرپل کلر ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے، ان کے معنی پر ہم کو فوکس کرنا ہے۔ اور ریڈ کلر کے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، تو ان کو پڑھ پڑھ کر ہم لوگ ان کے معنی جان سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نام سے جو بڑا مہربان، بڑے رحم والا ہے۔ ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل۔ ہندی میں بھی ہے، اللہ نام سے جو بڑا کرپالو، اتینت دیاوان ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک، یقیناً یا ضرور ہم نے ہی آپ کو عطا کی کثیر نعمتیں اور برکتیں۔ Indeed we have blessed you abundance bounty، نشچے ہی ہم نے تمہیں کوثر پردان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی۔ اب اس وقت کا عرب کا جو سماج تھا، جو سوسائٹی تھی، جس میں لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لڑکی کی خوشخبری کو بری خبر سمجھتا ہے کہ اس ذلت کے ساتھ زندہ رہے یا تراب میں دبا دے، تراب یعنی مٹی میں دبا دے، یقیناً بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لڑکیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اب اس وقت پہلے یہ کوئی طریقہ تو نہیں تھا کہ پہلے ہی معلوم کر لیں، اس وجہ سے پیدا ہونے کے بعد میں بیٹی کو مار دیتے تھے، اور آج کیونکہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تو اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں، یا کچھ سماج میں تو پیدا ہونے کے بعد بھی مار دیا جاتا ہے۔ اب دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے، اس کا منہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ اب باپ کو کیونکہ ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی بیٹیاں ہی زندہ تھیں، اور لڑکے ان کے کوئی بھی نہیں بچے، سارے کے سارے لڑکے ایک ایک کر کے کم عمری میں، یعنی کہ معصوم ہی تھے، اس وقت ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ایک ایک لڑکے کا انتقال ہوتا تھا تو سب سے زیادہ خوشیاں مشرکین جو مناتے تھے، اس میں بھی ان کا سگا چچا وہ سب سے زیادہ خوشیاں مناتا تھا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ قبیلہ اور گھر کے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کہ وہ ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ اور اس وقت جب گھر کا ہی کوئی شخص خوشیاں منائے گا اور وہ بھی بیٹے کے مرنے پہ، تو بہت ہی دکھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اور جب ان کا جو تیسرا بیٹا تھا، جب اس کا انتقال ہوا، اب وہ پڑوسی بھی تھا، ایک ہی دیوار بیچ میں تھی، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ بالکل وہ باتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کی سنائی دیتی تھی۔ تو اس وقت اس نے
جب بیٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ زور سے چلائے کہ بطرا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، یعنی کہ نسب ختم ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، کیونکہ نسل تو بیٹوں سے چلتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس نے خوشیاں منائی کہ رسول کا نام لینے والا اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی آخری ہچکی اس کو لیتے ہوئے دیکھا، لیکن بچا نہیں سکے، زندگی نہیں دے سکے۔ نبی بھی، رسول بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا، اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں میرے بیٹے کو بچا نہیں سکتا۔ تو جب نبی رسول وہ نہیں بچا سکا تو آج جن پیروں سے مانگتے ہیں اور قبروں پر جا کر مانگتے ہیں تو وہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید میرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں، آپ کیوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھی ہوتے ہیں، آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دکھی مت ہوئیے، یہ تو ساری دنیا کی باتیں ہیں، دنیا میں تو موت بھی ہوگی اور دکھ، درد، تکلیف، ہر چیز ہوگی۔ ہم آپ کو وہ چیز دیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھو گے، آپ کو اتنی ساری بھلائیاں دیں گے، اتنی برکتیں دیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا برکتیں دی، کیا نعمتیں دی، اور کتنا ان کو خیر کثیر دیا، کہ اس میں سب سے پہلے تو ان کا جو نام ہے محمد، یہ آج دنیا میں سب سے زیادہ نام لوگ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ نام دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ اس کے بعد میں نمبر 2 پر آپ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ اگر سیرت کسی کی بتائی جاتی ہے، دنیا میں ہر جگہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر پھر ان پر سلامتی بھیجی جاتی ہے، درود بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نمبر 4، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہی رسول کا نام جوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر جگہ آیا ہے اللہ و رسول ہو۔ پہلے کوئی نبی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ قرآن میں ہر جگہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام جڑ گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ۔ کسی نبی کو تو ایک بھی پیروکار نہیں ملا، ایک بھی فالوور نہیں تھا ان کا۔ وہ بیچارے جب قیامت کے دن آئیں گے تو بیچارے بہت ہی شرمسار ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہم کو ماننے والا، ہم پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت دی کہ ان کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد میں دوسری اور بھلائی یا خیر کثیر یہ دی کہ آپ کو صحابہ ایسے دیے کہ پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ صحابہ یا صحبت بنتا ہے جو اپنے ہی کیلیبر کا ہو، اپنے ہی جیسا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کر کے ان کو سکھا کر اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ سب بالکل ہائی کیلیبر کے ہو گئے تھے۔ تو ایسے صحابی کسی نبی کو نہیں ملے، اور آپ کی زندگی میں ہی صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے بڑھ گئی تھی۔ تو یہ زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی، اور اس پر آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی بھی لے لی، کنفرمیشن بھی لے لیا کہ میرا جو بھی حق تھا میں نے کنوے کر دیا۔ تو سب صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہاں، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی ہدایت دی تھی، جو بھی پیغام بھیجا تھا، آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے بھی کہا تھا کہ اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے میرا جو کام تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، کہ آپ گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، لوگوں نے
گواہی بھی دے دی، اور ہجرت کے 8 سال کے بعد ہی جس مکہ سے آپ کو تکلیفیں دے کر نکالا گیا تھا، صرف ہجرت کے 8 سال کے بعد آپ اسی مکہ میں بالکل فاتحانہ ایک بادشاہ کی طرح داخل ہوئے. تو یہ بھی بہت بڑی بھلائی آپ کو مل گئی. آپ کی زندگی ہی میں آپ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے، اور غالب آنے کے بعد آپ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکتیں، اتنی زیادہ نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں دین پھیلتے ہوئے دیکھ لیا، اور لوگوں کو اللہ سے محبت کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی کہ کوئی بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا تھا. جس طرح رسول اللہ اللہ سے محبت کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے. اور جو سکھایا لوگوں نے، صحابہ نے، اس پر ہو بہو وہی عمل کیا، اور آپ نے ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا. تو یہ یہاں پر انا آتینا کل کوثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں دے دی. اس کے بعد میں فصلی لربک ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، ونحر، اور قربانی کریں. نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو. تو اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے اور قربانی کی جائے. بس آپ نماز ادا کریں اپنے رب کی اور قربانی کریں. سو پرفارم صلاح ٹو یور لارڈ اینڈ سیکریفائس. عطا تم اپنے رب ہی کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو. اس کے بعد میں ان شانئک هو الابتر، ضرور آپ سے جلنے والے، آپ کا دشمن یا آپ سے حسد رکھنے والے کی ہی نسل کٹ گئی، وہی ابتر ہو گیا. اس نے بطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے دشمنی رکھنے والا، جلنے والا، حسد کرنے والا، اسی کا ہی نام و نشان مٹ گیا. Indeed the one who insults you will be cut off. نِسندیہ تمہارا جو بیری ہے وہی جڑ کٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آپ کا دشمن یا حسد کرنے والا یا مذاق اڑانے والا یا مذاق اڑانے والے، ان کا ہی نام و نشان مٹ جائے گا، یا انہی کی نسل کٹ جائے گی. اب جن لوگوں نے خوشیاں منائی تھی ان کا نام و نشان آج نہیں ہے. ان کی جو نسل سے ہے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو ان سے ملانا پسند نہیں کرتے. جیسے کہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹے اکرمہ، اور صفوان بن امیہ. اب اسلام قبول کرنے کے بعد لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ تو امیہ کا بیٹا ہے. تو یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ان کے باپوں کو بھی برا بھلا کہنے سے لوگوں کو منع کر دیا. تو اس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور ان کے لینیج میں ابھی کوئی ہوگا تو وہ بھی اپنے آپ کو ان سے منسلک کرنے میں یا ان سے جوڑنے میں بہت ہی برا محسوس کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں بچے، لیکن آج بھی لوگ بیٹیوں سے ہی نسل جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو کوئی بھی نہیں بچا، لیکن آج بھی لوگ اپنے آپ کو سید ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے
اپنا رشتہ یا ہم ان کی نسل سے ہیں وہ بتا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے آپ کو برا نہ سمجھا جائے، کمتر نہ سمجھا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔